بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ حضرات کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہم عرض کریں گے کہ اللہ پاک نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم غیبی عطا فرمائے ہیں۔ اس پر کافی لوگ جو ہیں وہ تشویش کا شکار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے یا نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت کے افراد تو اس میں تشویش کا شکار نہیں ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم غیبی عطا فرمائے ہیں۔ اس میں اہل سنت کا دو ٹوک موقف ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے نبی علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، علم غیب کے حوالے سے پہلے آپ یہ بات بنیادی طور پہ سماعت فرما لیں۔ اہل سنت کے نزدیک جو نبی علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں، علم غیب جانتے ہیں، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ یعنی آسان لفظ میں یوں سمجھیے، نبی علیہ السلام کے جو علوم ہیں وہ عطائی ہیں، ذاتی نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم یا دیگر نبی یا کسی بھی شخص کے لیے وہ علوم غیبیہ کو ذاتی طور پہ جانتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ کے دیے ہوئے علوم نہیں ہیں، اس شخص میں اتنا خود کا کمال ہے، یہ بندہ خود سے جو ہے وہ علوم رکھتا ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے علوم عطا فرمائے ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، وہ عطائی ہیں، ذاتی نہیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی علم غیب رکھتا ہے اور نبی علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں، دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ تو بالکل آسان سا فرق ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو علوم ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے عطا کردہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو علوم ہیں وہ کسی کے عطا کردہ نہیں، وہ اس کے ذاتی ہیں۔ بالکل آسان سا فرق ہے۔ اور ہم نے پہلے عرض بھی کیا تھا کہ انسان کو اللہ پاک نے سمیع اور بصیر بنایا، انسان بھی دیکھنے والا اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھنے والا، انسان بھی سننے والا، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، تو پھر معنی میں فرق ہوگا؟ ہم یہ فرق جو بتاتے ہیں اللہ کے سننے اور دیکھنے میں اور انسان کے اور سننے دیکھنے میں فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے میں دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ساری کائنات کا ذرہ ذرہ انبیاء کرام علیہ السلام سمیت سارے میرے رب کے محتاج ہیں۔ اب آ جائیں اپنے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے تم آپ کو دو آیات جو ہے وہ پیش کریں گے، وہ آیات کہ جن آیات کو پڑھ کر لوگوں کو یہ بہکایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی اہل سنت کے نزدیک نبی علیہ السلام کے علوم کو ثابت کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے۔ ایک 7ویں سپارے کی آیت ہے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ سورہ انعام ہے، سورۃ الانعام کی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجئے میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں مجھے غیب کا علم ہے، اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں۔ اب اس آیت کریمہ سے اور 20ویں سپارے کی آیت ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ فرما دیجئے کون ہے جو زمین و آسمان کا جو غیب ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا؟ اب ان آیات میں یہ جو ہے وہ لوگوں کو بہکایا جاتا ہے۔ جی دیکھیں ان آیات میں تو واضح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک 7ویں سپارے کی سورۃ الانعام کی آیت میں اللہ فرماتا ہے محبوبہ خود فرما دیجیے مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ اب اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے علم غیب نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہے اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، جس مقام پر اللہ کریم نے پیارے محبوب علیہ السلام کے علم کی نفی فرمائی ہے وہ علم ذاتی کی نفی ہے، علم عطائی کی نفی نہیں ہے۔ اگر کہیں گے نہیں جی علم کی نفی ہے، اگر ان آیات کو پڑھتے ہوئے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیب نظر نہیں آتے تو پھر 4تھا سپارہ اٹھائیے۔ 4تھے سپارے میں جہاں نصف ہوتا ہے اسی رکوع میں، اس کے اگلے رکوع میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے وہ تم میں سے ہر ایک کو غیب اور مطلع فرمائے، لیکن فرمایا ہاں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول نہیں ہیں، سید الرسل ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تو رسولوں کو عطا کرتا ہوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا پھر معنی کیا ہوگا؟ اور پھر 5واں سپارہ اٹھائیے، 5ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے آپ کو وہ علوم سکھا دیے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ اس میں اکثر مفسرین نے اپنے تفاسیر میں لکھا ہے اَيْ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْغَيْبِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام احکامات بھی سکھا دیے اور تمام غیوب بھی سکھا دیے، تمام غیب بھی سکھا دیے۔ اسی طرح 29واں سپارہ ہے، سورۃ الجن ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر ایک شخص کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب انہیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح 30ویں سپارے کی آیت ہے وما هو علی الغیب بضنین، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام علم غیب بتانے میں بخل نہیں فرماتے۔ اب ان آیات کا کیا معنی ہوگا؟ اب جن آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے، اس سے مراد علم ذاتی ہے، علم عطائی نہیں ہے۔ علم ذاتی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، علم ذاتی صرف میرے مالک کا ہے، یہ اللہ کریم کی شان ہے، اس کے علاوہ علم ذاتی کسی کا نہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام کے پاس علم ہے، یہ دیگر جو ماہر علوم ہیں جن کے پاس جتنا بھی علم ہے یہ میرے رب کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیے قرآن کریم کے 5ویں سپارے میں جب اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے آپ کو بہت سے علوم عطا فرما دی جو کچھ نہیں جانتے تھے۔ آگے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے، عظیم کے لفظ ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوقات کے علم کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگو تمہیں تو بہت تھوڑے علوم دیے گئے ہیں، بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اتنا بڑی وسیع و عریض کائنات، اتنا بڑی کائنات جو انسان کی عقل جو ہے وہ عقل میں سما جانے سے بھی انسان جو دنگ رہ جاتا ہے، اتنا بڑی کائنات کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، فرمایا دنیا کا نفع تو بڑا قلیل ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت زیادہ بلند ہے۔ جناب عیسیٰ کے بارے میں تو قرآن کریم کے واضح اعلانات ہیں۔ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم گھر سے کیا کھا کے آتے ہو اور تم گھر چھوڑ کے کیا آتے ہو۔ یہ جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں، یہ تیسرے سپارے میں اور 7ویں سپارے دونوں سپاروں میں آیت موجود ہیں، یہ آیات کریمہ ہیں۔ اسی طرح جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرمایا ہم نے جناب آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے ہیں۔ یہ شان ہے جناب عیسیٰ کی، یہ شان ہے جناب آدم علیہ السلام کی۔ اگر ان نبیوں کی اتنا بڑی شان ہے، وہ علوم غیب رکھتے ہیں جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، جو امام الانبیاء جن کے مقتدی کا یہ عالم ہے، ان کے مقتدا کا عالم کیا ہوگا؟ اس حوالے سے میرے بھائیوں قرآن کریم میں واضح محبوب علیہ السلام کو جو ہے وہ علوم غیبی عطا فرمائے گئے ہیں۔ اگر کسی صاحب کو پڑھنا نہیں آتا، خدا را ایسے لوگوں سے مت پڑھیے، ایسے لوگوں سے مت سمجھیے جن لوگوں میں خود اتنا کمال نہیں ہوتا کہ وہ شان مصطفیٰ کو سمجھ سکیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اہل سنت الحمدللہ ثم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی بڑی شانوں والے ہیں، جتنے بھی اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہیں، ساری کائنات میں آپ کی شان اللہ کے بعد ساری کائنات میں آپ کی شان بلند و بالا ہے۔ اس کے باوجود ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام رب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں دو ٹوک فیصلہ سنایا، بتایا، سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایک رب نہیں کہنا، دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ جو چاہو میرے نبی کی تعریفیں کرو، اللہ نے اپنے محبوب کی شانوں کی حد رکھی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور بھی کافی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ پر ہمیں مطلع فرماتی ہیں۔ تو اس حوالے سے
وقت کے دامن میں اتنا گنجائش نہیں ہے کہ تمام آیات کو پیش کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور سونے محبوب کی غلامی میں ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔